اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، اے اللہ میں مسافر بھی ہوں، اے اللہ میں مجاہد بھی ہوں، میری عزت کو رکھ لے، اگر میری آج عزت برباد ہوگی تو شاید میرے ساتھ چلنے والے مجاہدین کی طرف ہوگی۔ کہتے ہیں جب دل ہی دل میں دعا کی تو جب وہ سوالات منقولات کیا کرتے تو دائیں طرف اللہ امام غزالی گرو کو بھیج دیا، ادھر امام غزالی گرو بیٹھی تھی، ادھر ابن سینا گرو بیٹھی تھی، منقولات میں ان سے پوچھ کے جواب دیتا، مقبولات کا ان سے پوچھ کے جواب دیتا، منقولات کا جواب میں ان سے پوچھتا، مقبولات کا جواب ان سے۔ جب آدمی علم پر عمل کرتا ہے نا اللہ پر یوں مدد عطا فرماتے ہیں، اور یہ بندے کو نہیں سمجھ آ سکتی جب تک بندے نے طریقت کو نہ سمجھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں مناظرہ بہت بڑی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن مناظرے کے ساتھ اللہ کا بندہ طریقت بھی سمجھو، طریقت بھی سمجھو، یہ اسباق پڑھو اور ساتھ اصلاح کی بھی کوشش کرو، تقوی کی بھی کوشش کرو، عمل کی بھی کوشش کرو۔ آپ دیکھنا اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں فرمائے، اللہ کبھی بھی ذلیل نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ، کبھی اللہ ذلیل نہیں فرمائے۔ حضرت شیخ آپ نے سنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی سنا ہے، شیخ جنید بغدادی کا نام سنا ہے نا، کتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی کیوں بنے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ شیخ جنید بغدادی سرکاری پہلوان تھے، شاہی پہلوان، شاہی پہلوان سمجھتے ہیں، یعنی بادشاہ کے درباری پہلوان تھے، شاہی کشتی یہ لڑتے۔ ایک دن کشتی کا اہتمام ہوا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ مقابلہ تھا، اور مقابلے میں ایک بوڑھا کمزور پہلوان ہے، کسی نے کہا کہ وہ ہڈی پسلیاں توڑائے گا، یہ جنید بغدادی جوان آدمی ہے اور شاہی پہلوان ہے، کیوں بابا تو مرنے کے لیے اتر گیا ہے یا کھاڑے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں میں سے کشتی کروں گا۔ اب اعلان ہو گیا کہ جنید بغدادی پہلوان کی کشتی ہے فلاں پہلوان سے، بظاہر مخلوق کے خدا کٹھی ہوتی ہے، بے شاہی پہلوان سے فلاں بوڑھے کا مقابلہ ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا وہ طاقت والا ہوگا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، بابا اتر گئے میدان میں۔ میرے شیخ حکیم مختر دامت بغداد میں واقعہ لکھا ہے اور سنایا ہے، اور جب میدان میں اترے اس بابے نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ایک جملہ، یہ بڑا سننے والا تھا، اس نے کہا حضرت آپ شاہی پہلوان ہیں اور میں بوڑھا بھی ہوں کمزور بھی ہوں، لیکن حضور کی اولاد میں سے حضور کی اولاد میں سے ہوں، میرے گھر میں بہت فاقے ہیں، تو ماں میں نہیں سکتا میں آج میدان میں اتروں، اللہ کے لیے آپ ہار جاؤ تاکہ میرے گھر کا روزگار چلے۔ جب جملہ کا کشتی شروع ہو گئی، تھوڑی سی نورا کشتی ہوئی، جنید بغدادی ہار گئے اور وہ بوڑھا جیت گیا۔ کتنی بڑی ذلت ہے کہ شاہی پہلوان میدان میں ہار گئے، ذلت ہے کہ شیخ جنید بغدادی نے وہ ذلت برداشت کی تھی اللہ کے نبی کی اولاد اور خاندان کی۔ رات میں اللہ کے نبی صاحب میں ملے اور میں جنید تم نے ہماری اولاد کا حیا کیا ہے، ہم تمہاری شہرت دنیا میں ڈنکا پڑوا۔ اب دیکھنا دنیا تمہیں کیسے جانتی ہے، آج اس کو دنیا جنید بغدادی کرتی۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، میں اللہ کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتا، میں دل کا درد کھول کے آپ کے سامنے کیسے رکھوں۔ علم اصل نہیں ہوتا، علم اصل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت میں علم کا بہت بڑا مقام ہے، میں انکار نہیں کرتا، تقویٰ، اخلاص، درد، اڑن، یہ کاز کو دنیا میں وہاں تک لے جاتی ہے کہ بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کسی علاقے میں جاؤ گے آپ کی آواز وہاں پہنچی ہوگی جہاں اسباب بھی آواز پہنچنے کے لیے ہوں گے، اور لوگ کہیں گے یہ مولانا اپنا کام کرتے ہیں، آپ درد سے کام تو کرو نا، یہ بولا نوازتا کیسے؟ میں اس پہ بات کروں اتنی لمبی بات ہوگی نا، میں درد کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ہمارا میں باپ سندھ کے دورے سے بھی واپس آیا، رستے میں میں رحیم خان کا پھر خانپور زور کے بعد بیان تھا، پھر وہاں سے آئے میرے ساتھ ایک مفتی صاحب سے تو رحیم خان سے میرے ساتھ بیٹھے، بہاولپور آنا تھا، خانپور کا جلسہ بھی سنا، ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے خانپور سے نکلے کہتے ہیں مولانا مجھے بہت تعجب ہوا، وہاں خدمت میں جتنے طلباء تھے نا، آنے والے باعثی کو خطبہ کو گالیاں دے رہے، کوئی آتا ہے چاول ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے کھانا گرم نہیں ہے، 3 بار ہم کھانا لے کر آتے ہیں، ان کو کھانا پسند نہیں آتا، اور میں تجھے دیکھ کر تعجب کرتا ہوں اتنا لمبا تو نے سفر کیا ہے، رات اس دن میں ان کے بعد کے ساتھی ہیں ابراہیم الرحمان اور عبداللہ کی طرف، یہ ان کے بعد اتنا لمبا میں سفر کر کے ان کے بعد گیا صرف کے جلسے کے لیے، صرف ان کے لیے، اس سے مدرسے کا رابطہ نہیں تھا، ان بچوں کا رابطہ تھا، میں ان کے اتنا لمبا سفر کیا آپ اندازہ نہیں فرما سکتے، یہاں سے سکھر سے آگے کمبر سے آگے بارہ، آگے 15 کے بعد بلوچستان کی پہاڑی شروع ہوتے ہیں، میں گیا ان کے لیے، وہاں سے واپس آیا تھا، بہت دیر ہو گئی، سفر بڑا لمبا تھا، صبح میں نے کیا پھر رحیم خان پہنچا، وہاں سے خانپور پہنچا، تو خانپور کے ہمارے ساتھی میں ثابت کروں، میں نے کہا میں آرام آپ کے پاس کروں، اب ان کے بعد ٹھنڈی بیٹھک نہیں تھی، وہی گرم مسئلہ ہے، دوسری بات میں وہاں کے لیٹ گیا، میں نے کہا کھانا مت پکائے، میں ناشتہ کر کے آیا، بس اس کی فکر نہ کرے، سادہ سا پانی نہیں اور میں نے غسل کرنا، وہ مقتدر مجھے دیکھتے رہے، اس کے بعد میں سیدھا خانپور اسٹیج کے بعد گیا،
زور کے بعد میں نے بیان کیا، بیان کر کے ایک گلاس میں نے میزبان سے پانی کا بھی نہیں پوچھا، اتر گیا۔ وہ پیچھے دوڑ کر آئے میری جیب میں کرایہ ڈالنے کے لیے۔ مجھے مفتی صاحب کہتے ہیں مولانا مجھے بہت تعجب ہوا، سچی بات ہے، آپ آرام کر رہے تھے، میں مدرسے میں تھا، خدمت میں طلباء پریشان تھے تقریبوں کی وجہ سے، چاول ٹھیک نہیں، کھانا ٹھیک نہیں ہے، گرم کر کے لاؤ۔ 3 دن بعد اور میں تجھے دیکھ کر حیران ہوں، مجھے سادہ پانی میں سے نہیں پوچھا، اور لوگوں نے بیان ایسے سنا، عقیدت میں لوگ مر رہے تھے، گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، گاڑی بھی ڈوب رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ایک بات یہ بتاؤ، ایک مجھے اس پر بہت تعجب ہوا اور میرا جی چاہا میں آپ سے بات کروں، اور دوسری بات فرمان لگے کہ مجھے یہ بتاؤ بندہ خطیب کیسے بنتا ہے، مجھے خطابت کا گن دو۔ میں نے کہا ہم سے پوچھ لو درد دل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ درد دل ہوگا خطابت خود ہے، درد دل ہوگا تو خطابت اندر کا جو درد ہے نا اس کو بیان کرو، وہ سر میں ہو، وہ گرم ہو، وہ نرم ہو۔ حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کون سے سریلے جوشیلے خطیب ہیں، لیکن ان کے دل کا درد ہے۔ آج پوری دنیا میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، آپ ادھار اس طرح ہوئی حاجی صاحب سے، لیکن آپ کو قربانی کا پتہ نہیں ہے۔ حاجی صاحب فیصل آباد رائے سے چلتے فیصل آباد، رائے سے چلتے پیدل لاہور، رائے سے بس پر بیٹھتے خان کے ڈوڈیاں، جو پنجاب بھر میں علماء پر در در پہ جاتے، پیدل چلتے، سائیکلوں پہ جاتے، لمبے سفر کر کے علماء کے پاؤں پکڑتے تھے، آپ اس کام کو سنبھالیں۔ یہ مجھے ہمارے پہاڑ کے مفتی مجاہد صاحب ہیں، پہاڑ کے ہم 10 سے 10 لوگ ہیں وہاں کے، بڑے اچھے جاتے ہیں، ہمارے ذمہ دار ہیں، یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ میں ایک بار گیا تو مجھے مذاق میں فرمانے لگے کہ آپ ہماری اتحاد کے حاجی عبدالوہاب ہیں، مجھے کہنے لگے آپ ہماری جماعت کے حاجی عبدالوہاب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے تم ہر وقت بولتے ہو، ہر وقت بولتے ہو، میرا ایک مشورہ تم ریکارڈر اپنی جیب میں رکھ لیا کرو، جتنی باتیں بولتے ہو شام کسی کے حوالے کر دیا کرو، یہ علوم کتابوں میں تو ملتے نہیں جو ہم تمہاری مجلس میں سنتے ہیں، شام کو ریکارڈ میں کتابوں میں درج ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات میں نے کہا مجھے آپ نے حاجی عبدالوہاب کیسے کہا؟ کہتے ہیں حاجی صاحب کی عادت تھی وہ چل چل کے علماء کے پاس جاتے تھے۔ ایک وقت ہے کہ علماء نے کہا حضرت آپ تقریر نہ فرمایا کریں، آپ پرائیویٹ بیٹھ کے ہم آیا کریں۔ حاجی صاحب وہاں پر بیٹھ گئے، علماء آنا شروع ہو گئے، پرائیویٹ مرکز بن گیا۔ کہتے ہیں ہمیں لگتا یہ ہے کتنے تو ہمارے پاس چکر لگاتا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ مولانا آپ سے بولتا بیٹھ جائے، ہم خود آیا کریں گے، وہ مرکز بن جانا ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے مجھے اس کی خواہش نہیں کہ آپ یہاں پر ہیں، لیکن اس کی خواہش ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مرکزیت بنے جس سے مسلک اہل سنت والجماعت کا کام کو دنیا میں، یہ ہماری بڑی خواہش ہے۔ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پورا سال کوئی دورہ نہیں رکھا، کوئی دورہ درجہ نہیں، یہاں پر درجہ رکھنے کی وجہ یہ درجہ بندی والے مدارس بہت ہے۔ میری خواہش یہ ہے عید کے دن بھی کوئی بندہ یہاں پر آئے، ایک استاد یہاں پر بیٹھو، کیوں آئے ہیں؟ بریلیوں نے چھیڑا ہے، کیوں آئے ہیں؟ شیعوں کا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ مرزا یہ بات کہتا ہے۔ عید کے دن بھی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو، آنے والا معروف نہ ہو، پوری دنیا کو پتا ہو، ہمیں کبھی بھی باطل نظریات کے موقع پر پریشانی پڑی تو ہمارا ایک اسپتال موجود ہے جس کی سروس 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ آج اس نیت سے کام کرے، اللہ پاک اسباب عطا فرماتے ہیں، پھر محنت بھی کرے۔ خیر میں بات کہاں سے چلی ہوں، کتنی دور نکل گئی، بات اس سے چلی تھی، میں بس سمجھا رہا تھا کہ ایک عقیدت ہوتی ہے اور ایک اجران ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی عقیدت میں اجران کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ غیر مقدس کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں میرے 2 لفظ ذہن میں بٹھا لو، کعبہ یہ مرکز عبادت ہے اور روزہ مرکز عقیدت۔ کعبہ مرکز عبادت ہے اور روزہ مرکز عقیدت ہے۔ کبھی آدمی عقیدت میں اجران کو چھوڑ دیتا ہے، اجران کو چھوڑتے عقیدت کو نہیں چھوڑتا، تو شیخ الہند فرماتے ہیں میں اجران کو تو چھوڑ دوں گا لیکن امام حنیفہ کی عقیدت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک بات اس طرح اور بھی سمجھ، یہ میں اس چپ اتنا لمبا جواب دے رہا ہوں، یہ جواب اتنا ہے، آپ کو صاحب علم ہے، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اگر آپ اس جواب کو چھیڑ کر بیٹھ جائیں نا، آپ 4 گھنٹے اس مسئلے کو سمجھاتے رہیں گے تو شاید 4 گھنٹے میں کافی ہو جائے اور یہ مسئلہ ختم نہ ہو۔ بس اگر ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا بھی عام کریں گے، جتنا بھی عام کریں گے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ مسئلہ 1000 مسئلے کی بنیاد ہوتا ہے۔ آپ کی ذہن نشین ہو رہی ہے اس بات؟ تو برحق کے امام کتنے ہیں؟ 4۔ اند اللہ حق ایک ہے اور اند الناس حق 4۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اند اللہ اند الناس کا اب تو وقت میں اس پہ بات کرتا اند اللہ اند الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں مزید اس کو سمجھاتا، اور آپ اند اللہ اند الناس کو سمجھتے نا تو آپ دیکھتے مسئلہ حیات کیسے ہوتا ہے۔ اند اللہ اند الناس لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء، بولو بل احیاء، ہماری کہتا ہے اند ربهم احیاء اند ربهم احیاء اند ربهم، یہ تقریر ہوتی ہے۔ یہ جو لہجہ سن لیں، لہجہ بھی یہی ہوتا ہے،
احیاء عند ربہم، یہ آتے ہیں قبر زندہ ہے، وہ زندہ اساں بھی بننے ہاں اور عند ربہم، یہ سمجھے مماتی کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے، کہتے ہیں زندہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن عند ربہم، اور اللہ تک بھی پڑھنا، عند ربہم بھی پڑھنا۔ اب اس طرح ہمارا مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، عند ربہم عند ربہم، میں نے کہا عند ربہم تم نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن عند ربہم جناب نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھ لیتے اتنی ضد کے ساتھ بات پڑھا آپ کو عند ربہم نہ پڑھنا پڑتا۔ سمجھا دوں؟ یہ نہیں مجھے آپ کہیں گے تو میں اس کو سمجھا تو نہیں، جو چٹیں پڑھی ہیں ان چٹوں کا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ چٹیں نہیں ہے صرف میں مذاق، یہ چٹیں مستقل اسباب ہیں، یہ مستقل یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آ جائے نا اتنی الجھنیں دور ہوتی اتنی الجھنیں دور ہوتی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چلے عند ربہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام کے بعد زکریا علیہ السلام آئے، تالا کھولا، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا، آگے کیا موجود تھا؟ یا مریم انا لکی ہوا من، تو جو زکریا علیہ السلام روز رزق دیتے تھے وہ من عند اللہ ہوتا تھا، وہ کہاں سے ہوتا تھا؟ جو زکریا علیہ السلام کھانا لے کر آتے وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو من عند اللہ تھا نا، اور یہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ جو روزانہ کھانا تھا اس کو من عند اللہ نہیں کہتی، اور جو آج پھل ہے اس کو من عند اللہ کہہ دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ دیتا تھا اور یہ بھی تو دونوں اللہ دیتے ہیں، اس کو من عند اللہ نہیں کہا، اس کو من عند اللہ کہہ دیا، وجہ کیا؟ اچھا ایک ذرا بات اور سمجھ، ایک آدمی ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اب پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابو جان کدھر ہیں؟ آپ کے ابو جان کدھر ہیں؟ میں بالکل میں سرگودا بیٹھا ہوں، ابو جان کدھر ہیں؟ کہتے ہیں میرے ابو جان لاہور ہائی کورٹ کے، ابو جان لاہور۔ ہم نے پوچھا آپ کے دادا جان کدھر ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ اللہ میاں کے پاس، ایسے کہتے ہیں کہ ابو جی کدھر ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے، دادا جان کدھر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس کا معنی جس قبرستان، یہی معنی ہے نا، یہ قبرستان دور ہے یا لاہور دور ہے؟ بولو نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ قبرستان میں، بولو قبرستان میں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دادا قبرستان میں، اللہ میاں ابو جان لاہور کے ہیں اور دادا میاں اللہ میاں کے پاس ہے، کیا مطلب ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ یہ کیا کہا جی ابو جان کہاں پر ہے؟ لاہور، دادا ابو اللہ میاں کے پاس کا معنی قبرستان، قبرستان میں، تو قبرستان تو اللہ میاں کے پاس کہتے ہیں اور لاہور والے کو اللہ میاں کے پاس نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات اور سنیں، یہ میں جو باتیں سمجھے تو ذہن میں رکھے، آپ اشارے بھی نوٹ کرتے رہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، الپن ہو گئی، اگر غروب شمس سے پہلے پہلے تو میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تو یہ 3 طلاق، تیری اوقات کیا ہے؟ ہم سے بات کرتی ہے، غروب شمس سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ یہ بھی پریشان ہو گئی، سورج غروب ہو جانا ہے، میں تو جا نہیں سکتی، کیوں؟ خلیفہ ہارون الرشید کی سلطنت آدھی دنیا کا جو بادشاہ تھا نا، ایک مطلب کہتے ہیں کہ رات پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو بغداد کے اوپر سے بادل گزرا، خلیفہ ہارون نے کہا یادینی خراج، تو بغداد میں نا برس پورے جہاں بھی برسنا ہے نا تو وہاں کا خراج بغداد دیا۔ وہ دیکھیے اوپر سے بادل گزر رہا ہے نا، اوپر سے کیا گزر رہا ہے؟ بادل، اور بارش کو بات کہہ رہے ہیں انظری حیث شئتی یاتینی خراج، تو بغداد میں نا برس پورے دنیا میں جہاں بھی برسنا ہے نا تو وہاں کا خراج بغداد دیا، یہاں برس تیری مرضی، وہاں برس تیری مرضی، ہر ادھر ہی آ۔ اتنی بڑی سلطنت، غروب شمس سے پہلے پہلے سلطنت میں نکلے تو مجھے 3 طلاق۔ بیوی نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کے پاس بندہ بھیجا کہ آپ فرمائیں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب دیں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ بیٹی مسئلہ بڑا اہم ہے، تمہیں خود آنا پڑے گا۔ کب آؤں گی؟ اور میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تھوڑی دیر پہلے آئے گا، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے خلیفہ کی بیوی پہنچ گئی۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے کونے میں فرمایا بھی ایک چھوٹا سا نا خیمہ نصب کر دو، جیسے موقف کے لیے جگہ ہوتی ہے، یہ خاتون وہاں پہ بیٹھ گئی۔ اس نے پیغام بھیجا، امام یوسف نے فرمایا کہ بیٹی میں مغرب کی نماز پڑھ لوں پھر آتے۔ انہوں نے کہا مسئلہ مغرب سے پہلے کا ہے، مسئلہ مغرب سے، فرمایا نہیں میں مغرب بعد پوچھا تجھے جانا نہیں ہے، ادھر ہی جانا نہیں،
اب وہ چونکہ مجبور تھی نہیں یہ ٹھہر گئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے بعد آئے اور پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رو پڑی. پر میں پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہے تو روتی ہے. بولے نہیں جب مسئلہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے. پر میں مسئلہ بتاؤ تو صحیح نا, میں نے تمہیں بلایا ہے, میں نے بٹھایا ہے. اور یہ مسئلہ یہ ہے میرے خامد نے فرمایا اگر غروب شمس سے پہلے حدود سلطنت سے باہر نہ گئی تو تجھے 3 طلاق. سورج غروب ہو گیا, میں باہر گئی نہیں ہوں, 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اب آپ کیا مسئلہ بتائیں گے؟ فرمائیں. ناراض تھی نا, اب آپ کیا مسئلہ بتائیں گے؟ فرمائیں تو گھر چلی جا تجھے 1 طلاق بھی نہیں, تو گھر چلی جا تجھے 1 طلاق بھی نہیں. اس نے کہا کیسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ کے خامد نے کہا تھا غروب شمس سے پہلے حدود سلطنت سے باہر نکل جا, مساجد کے علاوہ جو حدود ہیں وہ تیرے خامد کی سلطنت ہے, اور جو مسجد کی حد ہے یہ تیرے خامد کی نہیں, اللہ ہی کی سلطنت ہے. ہم نے غروب شمس سے پہلے تجھے تیرے خامد کے حدود سلطنت سے نکال دیا تھا تاکہ تجھے طلاق نہ ہو. تو بیٹی گھر چلی جا تجھے 1 طلاق بھی نہیں, تو گھر چلی جا تجھے 1 طلاق بھی نہیں. اب بات سمجھے جو میں سمجھا رہا ہوں, ایک آدمی 1 کنال جگہ لیتا ہے, اس میں 5 مرلے کا مکان بناتا ہے اور 15 مرلے کی مسجد بناتا ہے. یہ جو 15 مرلے کی مسجد بنائی ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عبد الرحمان ہاؤس, یہ لکھا ہوا ہے عبد الرحمان ہاؤس. اور جو 15 مرلے کی مسجد ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ ہاؤس. یہ ہمارے عبد الرحمان ہاؤس. یہ کس کا گھر ہے؟ 15 مرلے والی جگہ اللہ کا گھر ہے اور 5 مرلے والی عبد الرحمان کا گھر ہے. سوال یہ ہے کہ جگہ ایک ہی آدمی نے خریدی ہے, مالک ایک ہی آدمی تھا, مکان ایک نے بنایا ہے, تو 15 مرلے کا مکان اللہ کا بن گیا ہے اور 5 کا مکان اس کا بن گیا ہے. کیا اس 15 مرلے کے مکان میں اللہ رہتے ہیں جو 5 مرلے میں نہیں رہتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا ضابطہ ذہن نشین فرما لیں, ضابطہ ذہن میں رکھیں, پھر پوری بات آپ کو سمجھے. ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے, ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے. اور ظاہری مالک کبھی بندہ ہوتا ہے, کبھی ظاہری ملکیت بھی اللہ کی ہوتی ہے. حقیقی ملکیت تو ہر چیز میں اللہ کی ہے, اور جہاں ظاہری ملکیت بھی اللہ کی ہو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے, اور جہاں ظاہری ملکیت بندے کی ہوتی ہے نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. یا اس کو یوں کہیں, ہر چیز میں اصلی اختیارات اللہ کے ہوتے ہیں, بعض چیزوں میں ظاہری اختیارات بھی اللہ کے ہوتے ہیں, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے, اور جس میں ظاہری اختیار بندے کی طرف ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. یہ جو 5 مرلے کا مکان ہے اس کو عبد الرحمان کوئی بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. کسی کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں, اس کو چھوڑ کر یہ مکان کسی اور جگہ بنا لیں, انتقال مکان بھی کر سکتے ہیں, اور جو 15 مرلے اللہ کا گھر ہے اس کو بیچ سکتے ہیں, اس کو نہیں بیچ سکتے, اس کو نہیں بیچ سکتے. اس مکان کسی کو ہدیہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, انتقال مسجد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ یہ جو 5 مرلے کا مکان ہے اس میں ظاہری اختیار جو عبد الرحمان کے تھے, اس کو عبد الرحمان کا گھر کہتے ہیں, اور 15 مرلے کے مکان میں حقیقی اختیار بھی اللہ کے ہیں, ظاہری اختیار بھی اللہ کے ہیں, اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, عبد الرحمان کا گھر نہیں کہتے. اب ذرا بات سمجھنا جو بات میں سمجھانے لگا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام جو روزانہ کھانا لاتے تھے اس کھانے کا مالک تو اللہ ہی تھا, دیتا تو اللہ ہی تھا, لیکن ظاہری سبب کون تھے؟ زکریا. تو مریم کہتی ہے کھانا آپ دیتے ہیں, اور جو پھل آج ملا ہے اس کے حقیقی اختیار بھی اللہ کے تھے, اور ظاہری اختیار بھی کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اور میں یہ کھانا کس کی طرف سے ہمیں یہ من عند اللہ ہے, وہ من عندک تھا, اس میں ظاہری اختیار آپ کے تھے, اس میں ظاہری اختیار بھی اللہ کے. اب بات سمجھنا, جو ابو جی لاہور گئے ہیں یہ مرضی سے لاہور گئے ہیں اور مرضی سے لاہور سے واپس آئیں گے, تو کہتے ہیں ابا جی لاہور ہیں, اور دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئے ہیں, کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس. اللہ میاں کے ابو جی مرضی سے گئے اور مرضی سے آئیں گے, تو ابا جی لاہور ہیں اور دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے, حکم الہی سے گئے ہیں اور قضاء الہی سے دوبارہ زندہ ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں دادا ابو کہاں پر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس. جب بندے کو دنیا میں رزق ملتا ہے تو اختیارات بندے کے ہوتے ہیں, اور جب شہید کو قبر میں رزق ملتا ہے تو بغیر اختیارات عبد کے ملتے ہیں. اس لیے یہاں کہتے ہیں یہ ابا جی نے دیا ہے, اور وہاں کہتے ہیں اللہ میاں نے دیا. وہاں کہتے ہیں اللہ میاں نے. ان رب کمانا یہ ہے کہ وہاں شہید کو کمانا نہیں پڑتا, وہ بغیر کمانے ملتا ہے, اس کو ان طرف ہم کہہ دیتے ہیں, اور یہاں کما کر ملتا ہے. تو پھر بندہ کہتے ہیں میں نے کام کیا تھا تو مجھے ملا ہے.
بات سمجھ گئے؟ اس کا معنی یہ نہیں کسی اور جگہ پر ہے، اسی عالم برزخ میں ہے۔ ان ربک کے معنی شہید کی محنت کو کوئی دخل نہیں، بغیر محنت کی ملتا ہے۔ جیسے مریم کو بغیر محنت کی ملے تو ان اللہ کہتی ہے، اور یہ بغیر محنت کی ملے تو ان ربک کہتے ہیں۔ اور وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ویسے کہ تو رب اشرح لی، رب اشرح لی صدری، مسئلہ سمجھ آ جائے نا، دلائل چھوڑو، دلائل آپ کے دلائل کا مسئلہ ہی نہیں، پھر دلائل بندے پہ کھل جاتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آنے سے آپ عقلیات پر بھی بات کریں گے، لیکن جب مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو نقلیات پر بھی پھنس جائیں گے۔ مولانا قاسم نوفی رحمۃ اللہ کو پڑھیں، شیخ الاسلام مولانا مدنی کو پڑھیں، آپ اپنے اکابر کو پڑھیں نا، آپ تنگ رہ جائیں گے۔ حضرت حکیم الاسلام پڑھیں، قاری محمد طیب صاحب کی بات سے بات، بات سے بات، بات سے بات، بات سے بات نکلتی ہے، پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کیسے بات سے بات نکلتی، کیوں؟ ان کو مسئلہ سمجھ آیا ہوتا ہے تو بات سے بات کر کے سمجھانا مشکل آسان ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آیا نہیں ہوتا تو پھر دلیلیں پوری ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں آج 15 منٹ بیان کر لوں، میزبان کہتے نہیں گھنٹہ، کہتے نہیں 15 منٹ کافی نہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ دلائل تو ختم ہو جانے ہیں اور مسئلہ کھلا ہے نہیں کہ مزید بات کرے۔ وہ کہتے ہیں 15 منٹ کافی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، البتہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ 15 منٹ ہی کریں۔ اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات سمجھ آئی ہے؟ تو برحق امام کتنے ہیں؟ چاروں یا ایک؟ بولیے نا، چاروں یا ایک؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے جبکہ انبیاء کے بعد امت میں افضل حضرات صحابہ کرام ہیں، خصوص حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ؟ اس کا جواب میں نے دے دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ میں نے کہا تقلید اس کی کرتے ہیں بعد والا کہ جس کے پاس اپنے امام کا مذہب متبر ہو کر پہنچا ہو، کیونکہ صحابہ اجتہادات تھے، خلفائے راشدین کے اجتہادات تھے، لیکن انہوں نے اپنے اجتہادات کو مدبر کروا کے امت تک پہنچایا نہیں، اس لیے ان کی تقلید نہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہادات کو مدبر کروا کے امت تک پہنچا دیا ہے، اس لیے ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے لہذا تقلید نہیں کریں گے، پھر تو کوئی بندہ یہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق جب خلافت نہیں مانتے کیونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت عمر کو خلیفہ راشد نہیں مانتے کیونکہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو کل کو کہہ دے گا میں ابا تجھے بھی نہیں مانتا کہ تیرا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اپنے باپ کا انکار کر رہے ہیں، باپ کا نام قرآن میں نہیں۔ قرآن میں نام امام کا نہیں ہوگا، قرآن میں تذکرہ اجتہاد کا ہوگا، بلکہ یوں سمجھے جیسے بعض حضرات سوال یوں کرتے ہیں کہ کسی ایک حدیث میں دکھا دو اللہ کے نبی نے ابو حنیفہ کا نام لے کے فرمایا تقلید کرو، ہم تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں، جب نبی نے نہیں فرمایا ہم تقلید کیوں کریں؟ ہمارے ساتھ اس پاس جاتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں وہ بتا ہے جس پر مسئلہ کھلا ہوا مسئلہ کھل جائے، کیا پریشانی ہے؟ ایک بندے نے پوچھا یہ سوال مجھ سے، میں نے کہا آپ نماز باجماعت پڑھتے ہیں؟ وہ نے کہا جی باجماعت پڑھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے امام کا نام کیا ہے؟ تو نے کہا عبد الرحیم۔ میں نے کہا اچھا تو آپ کوئی ایک حدیث دکھا دے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام عبد الرحیم کے پیچھے نماز پڑھنا، کہتا ہے حدیث میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے مولوی صاحب حدیث میں یہ تو ہے نا کہ باجماعت نماز پڑھو، تو میں نے کہا پھر حدیث میں یہ تو ہے نا کہ امام کی بات مانو، تو جس طرح باجماعت نماز کا حکم حدیث میں ہے اور جو امام ملے گا اس کے پیچھے پڑھیں گے، اس طرح اجتہاد ماننے کا حکم حدیث میں ہے اور جو مجتہد ملے گا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ چاروں خلفاء مجتہد تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے، خلفاء کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب آ چکا ہے، خلفاء مجتہد تھے لیکن ان کے اجتہادات مدبر ہو کر ہمارے پاس نہیں پہنچے، اور اجتہادات خصوصاً اصول اور فروع دونوں چیزیں۔ کس نے کہا کہ تقلید واجب ہے؟ کیا قرآن حدیث میں کہیں آیا ہے؟ میں نے اس پر قرآن کی آیات بھی پیش کی، حدیث بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا، امر مطلق و وجوب کے لیے آتا ہے بغیر کسی قرینے کے۔ تو جس طرح پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، پیغمبر کی ضروری ہے، تو امر فقہاء کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ذرا مہربانی کر کے بتائیں کہ فقہ حنفی کی موجودہ کتب میں سے کوئی ایک ایسی بھی ہے جسے امام ابو حنیفہ نے خود لکھا ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسی ہے کہ کوئی عیسائی کہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ بتا دے موجودہ کتب حدیث میں سے کوئی ایک حدیث کتاب ایسی ہے جو اللہ کے نبی نے خود لکھی ہو، جو اللہ کے نبی نے
خود لکھی ہو، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی حدیث کا ہونا ضروری ہے، کہ اللہ کے نبی لکھیں یا اللہ کے نبی کے صحابہ لکھیں یا صحابہ کے شاگرد لکھیں۔ فقہ کی کتاب کا ہونا ضروری ہے، کہ امام خود لکھے یا امام کے شاگرد لکھیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کتاب لکھی نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ لکھنے والے بااعتماد تھے۔ اگر امام حنیفہ کی فقہ کتاب نہ بھی لکھے، ہم تب بھی مانتے ہیں کہ لکھنے والے بااعتماد تھے۔ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب موجود ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی جو آپ زبان کے بارے میں بھی تھوڑا سا عرض کر دیں، غیر مقلدین کتابوں میں جن کے حوالے بھی آتے ہیں، جب چٹ لکھے نا تو یہ نہیں کہتے عرض کر دیں، کہتے ہیں فرما دیں۔ میں اپنی انسان نہیں محسوس کر رہا کہ استاد اپنے لیے کہہ رہے نا، میں عمومی بات کہتا ہوں، جب استاد کو چٹ لکھے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ عرض کریں یا فرمائیں۔ جب اپنی بات تو پھر کہتے ہیں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جب استاد کی بات کرتے ہیں استاد آپ یہ بات بھی فرما دیں۔ آپ استاد کہتے ہیں عرض کر دیں، یہ لکھنے والا آپ کی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اصل زبان پشتو ہوتی ہے، اردو میں اس واقع نہیں ہوتا، وہ فرمانے کو پھر عرض کرنا بھی کہہ دیتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا۔ مجھے ایک ساتھ فون کیا، اور استاد کیا حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک، تمہارا بیان کدھر سے ملتا ہے؟ مجھے تو بہت فون آتے ہیں ساتھی، اور میں ان فونوں سے بہت محظوظ ہوتا ہوں، بہت محظوظ ہوتا ہوں، بہت محظوظ۔ ایک آدمی کو مجھے فون ہے تو نمبر نا ایسے غلط نمبر مل گیا، نمبر مل جاتا ہے، رانگ نمبر تھا، مجھے ملا آتا ہے لیاقت ٹھیکیدار ہے، فون کیا السلام علیکم، السلام، اندر لیاقت ٹھیکیدار ہے؟ میں کہہ نہیں، اندر کون ہے؟ میں کہہ ریاست کو مڑا، جاتی تو یہی آواز ہوتی ہے نا، میں کہہ ریاست کو مڑا، اندر چاچا غلطی نہ لگے یار رہنا، اور میں کہہ کیوں ہے؟ اب اس بات میں کیا ضرورت ہے محسوس کرنے کی؟ بتاؤ، کوئی محسوس کرنے والی بات ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کبھی ساتھ میں سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ گاؤں میں ایک لڑکا مجھے ملا، کہتے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ میں نے کہا تو نے مجھے کیا کر پھر گیا؟ کہتے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا تیرا میرا کوئی رشتہ بھی ہے کہ نہیں؟ کہتا جی ہوں۔ وہ دور کے رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے۔ میں نے کہا تو مولانا صاحب نہ گئے تو پتر کیا ہے چاچو جان کیا حال ہے؟ تو کیا گئے چاچو جان کیا حال ہے؟ تو مجھے مولانا صاحب کیوں کہتا ہے؟ مولانا صاحب دنیا کے تو چاچو جان کہا کر، تو چاچو جان کیا ہے مولانا صاحب نے کہا کر، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا بھتیجا ہے، میں تجھے بیٹوں والا بیان دوں گا، تو چاچو کہا کر۔ تو اپنے خاندان کی چیزوں کا روایت ڈالا کرے، رشتے داروں کو بھی آپ اپنا رشتہ بتاؤ۔ آپ مولانا صاحب حضرت صاحب کو کہتے ہو، ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے ہماری بیوی بھی حضرت صاحب کی، ہمارے گھر والے بھی حضرت صاحب کی۔ ہمارے حکیم صاحب دام کو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں بیوی کو ڈانٹتے ہیں کم عقل گری گی، ہماری شخصیت کو نہیں جانتی۔ حضرت فرماتے ہیں ڈانٹتے ہیں کم عقل گری گی، ہماری شخصیت کو نہیں جانتی۔ فرماتے ہیں جب رات کو بندر کی طرف کودتے ہیں شخصیت کہاں جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری شخصیت کو نہیں جانتی۔ اپنی رات بھی ذہن میں رکھا کرو تو پھر سوچو کہ شخصیت کو جانتی۔ حضرت حکیم صاحب ہے شیخ ہے، شیخ کا تو کام ہوتا ہے بات کو سمجھانا، شیخ نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھے گا؟ حضرت بڑی عجیب بات، ایسی بات فرماتے ہیں مسکرات کا مجمع بھی ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب رات کو بیگم سے کہتے ہو ناڑا کو شخصیت کی طرف جاتی ہے، جس آدمی کے ناڑا پر اسے کہا میں شخصیت کا خیال نہیں رکھتا، اس کے مقصد والی بات ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اور کون ہے تمہاری بیوی۔ حضرت صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں بیوی محکوم بھی ہوتی ہے، بیوی محبوب بھی ہوتی ہے، بیوی محکوم بھی ہوتی ہے، بیوی میں کہتا ہوں ان باتوں کو سمجھو اور سیکھو۔ کل میرا حقانیہ بیان تھا، نیچے مرد اور اوپر خواتین تھی، عالمات بھی تھی جن کو علم کا جوش ہوتا ہے، بہت ساری عالمات طالبات ساری آئی تھی، میں نے بہت ساری باتیں سمجھائیں، میں درمیان میں یہ مسئلہ بھی چھیڑا، میں نے کہا دیکھو میری 2 بیویاں ہیں میرے ساتھ آئی ہیں، لیکن کوئی ان میں لڑائی نہیں۔ میں نے کہا کیوں لڑائی نہیں ہے؟ بات یہاں سے چلی کہ جس میں عقل تھوڑی ہو وہ مان لے میرے اندر عقل تھوڑی ہے، عقل تھوڑی اور بندہ کی عقل زیادہ، پھر لڑائی ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا میری بیوی کے ساتھ گھر میں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سمجھتی ہیں ہمارے پاس علم کم ہے، مولانا کے پاس زیادہ ہے، ہماری عقل کم ہے، ہمارے خامن کی عقل زیادہ ہے۔ اب لڑائی کیسی ہوگی؟ لڑائی تب ہوگی جب وہ سمجھیں کہ یہ بھی عالم ہے میں بھی عالم ہوں، اس کے بعد عقل ہے میرے پاس بھی عقل ہے، پھر لڑائی ہوگی نا۔ میں نے کہا وہ خود کو کم علم بھی سمجھے کم عقل بھی سمجھے تو لڑائی کیسی ہوگی؟ اس لیے میں نے کہا جو میری بیٹیاں اوپر سن رہی ہیں وہ اپنے آپ کا علم بھی کم سمجھیں، اپنی عقل کا احترام کرے، کم ہے، پھر تمہارے گھر میں لڑائی کبھی نہیں ہوگی۔ بیٹی عقل تھوڑی ہے تو تھوڑی سمجھا کرو، تھوڑی عقل والی زیادہ عقل والی بنے گی تو پھر لڑائی ہوگی۔ میں نے کہا مجھے آدمی نے کہا مولانا صاحب آپ نے شادی کر لی ہے؟ دوسری میں نے کہا جی کر لی ہے۔ بیوی عالمہ ہے؟ میں نے کہا جی عالمہ ہے۔
مجھے کہتا ہے اس کو آپ نے مدرسہ بنا کر دے دیا؟ میں نے کہا نہیں. سبق پڑھاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا 1 سال بیوی بنا کے رکھیں گے، دوسرے سال اس کو استاد بنا دیں گے. 1 سال اس کو بیوی. یہ میرا کوٹ عبد المالک کا بیان تھا ختم بخاری کا، خواتین کا بہت بڑا اجتماع تھا، اور میں ایسی باتیں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے. میں نے کہا پہلے سال اس کو پڑھانے کی جگہ دے دیتا نا تو اسے سمجھنا تھا کہ میری بہت بڑی حیثیت ہے، میں اس کی ضرورت تھی، مجھے اس لیے لے کر آیا. ہم نے 1 سال کپڑے دھلائیں گے، جوتیاں پالش کرائیں گے، گھر میں صفائی کرائیں گے، اپنے سارے کام لیں گے. 1 سال تک انشاءاللہ دماغ بالکل روٹین بنا رہے ہیں. آئندہ سال جب دماغ سیٹ ہو گیا پھر اس کو اسباغ دے دیں گے. اب جب اسباغ دیں گے ہمارے کپڑے دھونے کی عادت پڑ چکی ہوگی، ہمارے کپڑے لڑکیاں نہیں دھوئیں گی، ہماری بیگم دھوئیں گی. ہمیں کھانا لڑکیاں پیش نہیں کرے گی، ہماری بیگم پیش کرے گی. اور پہلے دن اس کو استانی بنا دیا. جس نے خود کپڑے نہیں دینے وہ تو معلومات کب ہوگی نا. کپڑے کون دھوئے گی؟ لڑکیاں. جوتی کون صاف کرے گی؟ لڑکیاں. گھر میں صفائی کون کرے گی؟ شاگردنیاں. تو گھر میں فساد ہو گیا یا نہیں؟ بولو. اور وہ فساد ایسا ہوگا جس کا نقصان بھی اس کو ہے. کوئی جو سمجھ گیا نا، نقصان کس کو ہے؟ بھائی جب سامنے آ کر کام کرے گی تو نقصان اسی کو ہے نا. تو جب اس کا ذہن بن جائے کہ سامنے میں نے جانا شاگردی نہیں جانا تو اس کو فائدہ ہوگا، نقصان اس کو نہیں ہوگا. میں نے کہا پہلے اس کو بیوی بنا کے رکھو پھر اس کو معلومہ بناؤ. ہماری ترتیب سمجھے گا کہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے فوراً پریشان، استاد جی میری بیوی عالمہ کو تدریس کی جگہ بنا دو. میں بہت پریشان، پڑھانا چاہتی ہے. میں نے اس کو پڑھاؤں مت، اگر پڑھانا چاہے بھی مجھے کو بھی 1 سال خدمت کر آئندہ دار تدریس دے گے. اس کو ذرا بیوی کے رکھنے سے گزارو نا، اصل معاملہ ہے اس کو عالمہ بنا نہیں کرنا. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا میں ان باتوں کو جان بوجھ کے ذکر کرتا ہوں کہ سارے معاملات کو سمجھا کرو. علم ہو اور بندے کے پاس عقل نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی. شیخ سعدی فرماتے تھے یک من علم داتا من عقل بائی. یک من علم داتا، یہ من وہ نہیں اردو والا ہے، اردو کا من اور ہوتا ہے، فارسی کا من اور ہوتا ہے. وہاں من کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں مان ہے 40 کلو والا، وہاں تو من کا معنی 1 کلو ہے، یہ ایک چھٹانک ہے. یک من علم دا من عقل بائی، 1 من علم کے لیے 10 من عقل. یہ شیخ سعدی اپنے دور کی بات کرتے ہیں، ہمارے دور کے نہیں. ہمارے دور میں تو علم ہی یک من نہیں ہوتا، تو عقل تو بہت بات کی بات ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر نصر البانی اور وحید الزمان بات کہاں چلی تھی جو تھوڑا سا عرض کر دیں. میں نے کہا استاد کیوں نہیں لکھتے؟ استاد کیا کہتے ہیں تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا شاہ فرمائے. میں سے کہتے ہیں ساتھی فون کرتے رہتے ہیں، میں ان باتوں کو محسوس نہیں کرتا. یہ فون تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے عقیدت مند ہیں. اللہ کی قسم اگر میں وہ فون سنا دوں جو مجھے غیر مقلد اور مماتی کرتے ہیں، وہ میں میسج آپ کو سنا دوں، آپ کام اور آپ استاد تمہارا حوصلہ ہے یہ تو ان کی مخالفت نہیں کرتا. اگر میں فون اور میسج سنا دوں نا تو میرا خیال شاید کوئی اگر میسج پڑھا ہو میرے موبائل میں، شاید میں تمہیں یہ کہا اگر میسج سناؤں نا مثال کے لیے تو تمہیں تعجب ہوگا کہ آپ کیسے ان میسجوں کو برداشت کرتے ہیں. ایک میسج میں سنا دوں تازہ لچے کو لفنگے میں اچھی طرح مکس کر کے اس میں حسب ذائقہ بغیرتی ڈالیں، چاقو کو باریک کاٹ کر اس میں اچھی طرح ملا دیں. جب اس میں کمینہ پر ظاہر تو حرام مسالہ ڈال دیں، پھر زلالت کا بگاڑ ڈال کر منوسی کا تڑکا لگائیں. بے شرمی کا ڈھکن دے کر چند منٹ آنچ آنے دیں. جب اس کی رنگت کتے میں بدل جائے تو سمجھے تو تیار ہو گئے. یہ میسج اور میں بالکل خام ہوں. اب اس کا میں کیا جواب ہے بتائیں؟ اس کا میں کیا جواب ہے؟ میں خاموش. یہ تو میں ایک میسج بتاؤں شومیاں نیا میسج کی لگی ہوتی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں. چھوڑ یار، کیا کہتے ہیں لقد امر علی اللئیم یسلفنی فمضیت ثم وقلت لا یعنی. کمینہ بھونکتا رہتا ہے، کمینہ باتوں کو پرواہ نہیں کرتے چھوڑیں گا. میں آپ کو میسج صرف سناؤں گا، آپ کا دماغ ہے میسج ہے. ملعون الیاس گھمن کا اصلی چہرہ کھول کر سامنے آ گیا. ملعون الیاس گھمن کا اصلی چہرہ کھول کر سامنے آ گیا. جب اس نے ملا منصور اٹک میں تقریر کرتے ہوئے کہا سپاہی صاحبہ والو اگر تم نے آئندہ شاہ و والوں کو اپنے اسٹیج پر بلایا تو میں اپنے اسٹیج پر شیخ کو بلاؤں گا. میں نے کہا اگر میں نے جملہ کہا ہو خدا کی مجھ پر لعنت، اور اگر میں نے نہیں کہا تو جو نقل کرتا ہے اس پر بلا دیا. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے. پوری دنیا میں اس میسج کو پھیلا دیا، پوری دنیا. میں دبئی دورے پر گیا، وہاں ساتھ کا مولانا آپ نے جملہ کہا ہے، میں نے کہا جھوٹ ہے، میں سے جملے نہیں کہتا. فرضی جیسے کل میں نے کہا نا پورے ملک میں سے چلائی ہائی کورٹ میں آ گیا تھا اور گورنمنٹ پارٹی کو شکست ہوئی ہے. اشاعت والوں کو ہائی کورٹ نے کیونکہ عاشق کے رسول قرار دے دیا. اور میں کل کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ادھر تھا آپ کے پاس.
9 بجے ادھر تھا اور اس کے بعد میں لاہور میں تھا. میسج کیا چل رہا ہے کہ مولانا دیکھے یوں ہو گیا. اللہ سمجھ عطا فرمائے, اللہ کا عطا فرمائے. میں یقین کرے بتا نہیں سکتا. ایک جگہ میں بیان کر کے واپس آیا, گاڑی پہ آ رہا تھا, موٹر سے ملتا تو ایک دوسرا تیسرا چوتھا, پھر رات 12 1 2 کا وقت ہو, 18 مس کالے ہیں ایک نمبر سے. میں نے یہ سوچ کر کوئی غریب طالب علم ہوگا, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, اس لیے مس کال کیا, مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے, میں واپسی فون کیا. اور واقعہ مجھے بات طلبا مس کال کر دیتے ہیں اور میں وہ ساری مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا بیٹا مسئلہ مس کر دے گا تو نہیں پوچھتے ہیں, یہ تو ساری ہمارے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا نہیں تھے غریب طالب علم ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے واپسی فون کیا, کیا میں فون کیا کہو, میں نے کہا ریاض محمد خدا دعا ہے میں حلفر گیا تو قسموں ملا, ماں کی بات بہن بہن کی گالی لگی, لگا رہا اچھی طرح جب گالی اس نے دے دی. میں نے کہا بھائی کچھ گالیاں دے دی ہیں, کچھ بات بھی آپ نے پوچھ لی. مجھے اس نے کہا آپ سے ایک کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے. کہتے تجھ سے تیری لڑکی کا رشتہ لینا ہے. میں نے کہا یار بیٹا آپ ناراض میں ایک بات نہیں پوچھ سکتا ہوں. میں نے کہتے ہیں پوچھیں. میں نے کہا تو غیر مدلل تو نہیں ہے, اہل حدیث تو نہیں ہے. مجھے کہتے کیوں. میں نے کہا دیکھیے عقل مند آدمی کے کام نہیں, جس سے بیٹی کا رشتہ لینا اس کو گالیاں نہیں دیتے, اس کی تو تعریف کرتے ہیں. رشتہ جو لینا ہے, رشتہ اپنے بیٹی کا لینا ہے, دیتے تو مجھے گالیاں دے کر بیٹی کا رشتہ مانگنا عقل مند آدمی کا کام نہیں. اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ تو غیر مقلد تو نہیں ہے. بیٹا اگر آپ کو رشتہ چاہیے اپنے والدین کو دو, کل ہمارے گھر بھجوا دو, ہمیں پسند آئے گا تو دے دیں گے, نہیں پسند آئے گا تو نہیں دیں گے. اس میں گالیاں دینے کیا ضرورت. اسی وقت مجھے کہتا ہے شیخ صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اسی وقت کہتا ہے شیخ صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا بیٹا تیرا کوئی قصور نہیں ہے, تو سبق یہی پڑھایا تھا کہ اس کو یہ گالیاں. میرا بیٹا دلائل کا جواب گالیاں نہیں ہوتی, دلائل کا جواب دلائل ہوتی. آپ نے مونس فرماؤ آج 2 گھنٹے میں نے بیان تمہارے شہر میں کیا ہے, اور تمہارے مولوی نے تقریر کی تھی, اس نے 10 اعتراض فقہ بھی کیے تھے. میں نے 10 کا جواب دیا ہے, اور پھر میں نے ان پہ 10 قرضے پھینکے ہیں. آپ نے مولانا صاحب سے کہو اور 10 کا جواب سنے اور میرا قرض اتارے. گالیاں دینے سے بیٹا قرضے نہیں اترتے. اپنے مولانا صاحب کو سمجھاؤ جا. اور وہ کیسر یہاں پہ بھی میں نے کہا تھا ساتھ کو یہ ریکویسٹ آپ سن رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ اس ریپیٹ نہیں آڈیو ہے. میں نے کہا وہ ان کو سنا وہ میرا بیان یہی, جس کے بعد مجھے گالیاں ملی ہیں نا, آپ اس بیان کی مقبولیت کر دیں ذرا سنیں. اور اس کے بعد آج تک 4 سال گزر گئے, وہ ہمارے ساتھ دوبارہ شاید ملیں گے. رانا شاہ سلفی نے مامون کا جو بیان کیا تھا میں اس کے جواب دے کر آیا. 4 سال گزر گئے, دوبارہ رانا شاہ سلفی شہر میں نہیں آیا. میں نے تو دوبارہ آ کے بتا, میں دیکھ کوئی شہر میں آ کر دوبارہ میرے امام پر تو پہنچا کیسے. میں نے 10 سوالوں کے جواب دیے, پھر 10 اس پہ قرض پھینکے تھے. میں نے کہا میں نے جواب تمہیں گنوا کر دے دیے, اب تمہارے ذمہ قرض ہے میرے سوالوں کے جواب دو. لیکن ہم نے گالی کے جواب نہیں دیے. میری بات سمجھ رہے ہیں. یہ میں باتیں کیوں سناتا ہوں, سنتے رہے گالیاں, سنتے رہے گالیاں. اللہ کے لیے سنیں اور جواب نہ دیا کریں, اپنے کام سے کام رکھے, دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. مجھے ایک جگہ پر گیا, ساتھی کہتے ہیں ہم نے سنا آپ ایجنسیوں کے ہیں. میں نے کہا پھر آپ کا فائدہ ہے. کہتے ہیں کیوں. میں نے کہا پیسے وہ دیں گے, عقیدہ تمہارا بیان کروں گا, تمہارا فائدہ نہیں ہے. پیسے وہ دیں گے, عقیدہ تمہارا ہوگا. اور دوسرا کتنا فائدہ ہے, میں ایجنسی میں ہوں, تمہارے پاس پوری بھی نہیں آئے گی, پرچہ بھی نہیں ہوگا. کہتا ہے آپ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا میں کہہ دوں نہیں ہے تو تم نے ماننا ہی نہیں ہے. اب پھر میں کیا کہوں, اس کے فوائد بتا دو, تم کیا تو ایسا ہے نہیں. میں کہتا ہوں نہیں ہے تو تم مانتے نہیں, جو خدا نے کہا ہے. اب مجھے بتاؤ میں تمہارے سوال کا کون سا جواب. میرے گزارش سمجھ رہے. ایک مولانا صاحب تھے یہاں مجھے کمرے میں لے کر بیٹھ گئے, بہت مجھے سنے, بہت تمہارے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, شہرت ہے, ریا ہے, لالچ ہے, سناتے. میں سنتا رہا. جب انہیں اچھی میری دہرائی کر رہے 1.25 گھنٹہ, میں نے کہا جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں نا یہ ساری میرے اندر موجود ہیں. آپ ایک تو دعا فرماؤ ختم ہو جائے, اور دوسرا بتاؤ ختم ہوں گی کیسے, اس کی کوشش میں کرنے کی. کہتا تو دعا کرتا ہے ہمارا. میں نے کہا میں کو نہیں ہے تو آپ کے گھر میں لڑے دلائل دینے ہیں, تو میں نے تو سارے عیب مان لیے میرے اندر ہیں. ہم مجھے قیوب کے ساتھ جہنم میں بھیجنا پسند فرمائیں گے یا مجھے صاف کر کے جنت پہ ہی نہ جاتے. آپ دعا فرمائیں میرے عیب ختم ہو جائیں, اور ساتھ کوشش بھی فرمائیں. مجھے نسخہ بتائیں یہ مرض کیسے ختم ہوتے ہیں. تو اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں ہر بات کا جواب نہ دیا کریں, علمی بات کا جواب دیں, دلیل کا جواب دیں, عقیدے کا جواب دیں. یہ ذاتیات پہ خاموش ہو جائے, پھر اللہ کی مدد اور نصرت آپ کو تب بھی دیکھیں. میں بات بہت لمبی ہو گئی, ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے, بیان کر دوں. میں کبھی کرتا ہوں آپ کو, یار ہم کیا پڑھنے کے لیے آئے تو یہ کیا پڑھاتا ہے. ہم آئے تو مناظر پڑھنے کے لیے, اور یہ ہمیں شروع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما, ایک صحابی اور بیٹھے. ان دونوں کی کسی مسئلے پہ لوگ جھوک ہو گئے.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा सिद्दीक़ अकबर सुनते रहे और थोड़ी देर के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी आ गई। सिद्दीक़ अकबर ने फ़ौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुज़ूर मेरी माँ कुर्बान हो, मेरा बाप कुर्बान हो, आप चेहरे पर नागवारी आ गई, है तो है। हज़रत फरमाया, अबू बकर, जब तू खामोश था तेरी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, जब तू बोलने लगा तो फरिश्ता जवाब देने वाला हो गया। फरिश्ता जवाब देने वाला, मैं अपने साथ में कहता हूँ, आप खामोश रहेंगे, अल्लाह गैब का इंतजाम फरमाएंगे तो आपके जवाबात होंगे, आप बोलना शुरू कर देंगे तो मलाइका की मदद उठ जाएगी और आपने जवाब भी देते रहना। इसलिए अपना एक ज़हन बना लो, हमने सिर्फ अकीदा, मसलक, दलील इसको बयान करें, बाकी जो लुच्चे किस्म के एतराज़ात हैं इसकी आप सफाई देना शुरू करेंगे तो बहुत मुश्किल है। हकीम उल-उम्मत थानवी बयान फरमा रहे हैं, कौन आदमी? हकीम उल-उम्मत थानवी बयान फरमाते हैं, और एक बंदा मजमे में खड़े होकर कहता है हज़रत थानवी से कि तू हराम का है। तो कौन है? तो हरामज़ादा है। हज़रत थानवी फरमाया, भाई बेटा, मेरे तो भी माँ बाप के गवाह फलां फलां मौजूद हैं, आपने मुझे कैसे हरामज़ादा कह दिया? मेरी अम्मी का नाम ये था, अब्बू का नाम ये था, निकाह हुआ था, फलां फलां गवाह मौजूद थे, कितने लोग जिंदा हैं, उनसे पूछ लो जाकर। हज़रत थानवी ने बुरा महसूस नहीं फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े दरबार में औरत रहेगा कि मेरे पेट में जो हमल है ये मूसा अलैहिस्सलाम का है, ये नबी पर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन वो तो नबी थे ना। हज़रत मूसा तो जलाल अल्लाह का, अल्लाह ज़मीन से क्या पकड़ ले उसको, तो जलाली नबी थे ना। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने गुजारिश की है इन मामलात में ना आप बड़े दिल से काम लिया करो, बड़े दिल से करो, दिल छोटा ना किया करो। खैर नासरुद्दीन अल्बानी भी गैर मुक़ल्लिद है और वहीद ज़ुबान भी गैर मुक़ल्लिद है। रोशनी इस पर क्या खाती है, वहीद ज़ुबान को वो नहीं मानते, नासरुद्दीन अल्बानी को भी नहीं मानते। जब ज़रूरत हो तो मान लेते हैं, और जब ना ज़रूरत हो छोड़ देते हैं। उज़ार जी हमें आप इजाज़त दें कि हम आपका भरपूर दिफा करें। अल्लाह की कसम फिर कभी आपके पास मैसेज वगैरह नहीं आएगा। मैं कहता हूँ मैसेज आते रहे और मेरे नाम में अमान अजर सवाब शामिल होता है। देखिए हमसे नफल नहीं होते, तस्बीहात नहीं होती, नफली इबादत नहीं होती। एक एक मैसेज जब खिलाफ चलता है तो बताओ अजर मिलता है या नहीं? बोलो मिलता है या नहीं? तो मैं अपने अजर सवाब के दरवाजे क्यों बंद करूँ? अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक ने लोग लगा रखे हैं कि नफली इबादत का कोटा तो मैंने पूरा करना, ये कोटे आपने पूरे करने। मैं कल यहाँ से कितने बजे निकला था आपके सामने? तकरीबन मैं 11 बजे मदरसा देखा, 11:15 निकला, 1 बजे मैं ताज़ियत के लिए पहुँचा एक जगह। उसके बाद मैंने हकानी सबक शुरू किया 4:30 बजे पर। फिर असर के बाद हमारी एक मीटिंग थी, बड़ी तफसीली थी, आप हमारे सऊदीया से कुछ हज़रात हैं उनके साथ हमारी मीटिंग चलती थी। वहाँ से बाहर हुआ तो फिर एक जगह हमने खाने के लिए जाना था, घर वालों को किसी दोस्त थे उनका जी हमारी बड़ी ख्वाहिश लेकर आए, घर में लेकर चला गया, वहाँ हमने खाना खाया। उसके बाद फिर मेरा बयान शुरू हुआ जो रात को 11:15 बजे ख़त्म हुआ। उस बयान से फिर मैं फारिग हुआ तो हमारे भाई पाए हुए थे, उनने वापस तो लाहौर में अपनी पूरी के लिए जगह थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं हूँ पहली बार, मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। फिर मैं उनके मिलने के लिए चला गया तो रात 1:15 बजे मैं वहाँ से चला, 12:30 1 बजे फिर वापस पहुँचा। फजर की नमाज़ आपके साथ पढ़ी है, अब सबक में आपके साथ बैठा हूँ। अभी मेरे मेहमान बक्का से यार पहुँच चुके होंगे या पहुँचने वाले, उनको फारिग होने के बाद मैंने चिनाब नगर जाना, 10 से 12 मैंने वहाँ पढ़ा और जोर फिर मैंने वापस आनी है और मेरी ख्वाहिश है जोर के बाद फिर मैं ही पढ़ाऊँ, इरादा मेरा ये। मैं गुजारिश करता हूँ और सुबह मेरे इतवार का सबर है, अल्लाह का है, फिर आगे क्या है मैं बता नहीं सकता। आदमी अपने काम में लगा रहे, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता। जुम्मा में रावला कोट हजीरा पढ़ा, इशा के बाद मैंने बयान गुजरात करना है। अब ज़रा सबर देखे, हफ्ते को सुबह मैंने नारोवाल पढ़ा, जोर के बाद मैंने गखड़ मणि पढ़ा, मगरब के बाद मैंने मजीदा फिल्म वहाँ मदरसा सियालपुर वहाँ पे आना, रात को फिर 12 बजे लवाल कला में बयान, सुबह मैंने 7 बजे वहाँ काबू की पहुँचा और रात 1:30 बजे मैंने हैदराबाद पहुँचा और सुबह 8 बजे बयान मेरा मानसेरा, 10 बजे बयान हैदराबाद है, जोर के बयान असरदार है, मगर मैंने भेरा पढ़नी और रात 10 बजे मेरा बयान ये आगे जगह है भेरे के साथ बयानी वहाँ पर है और फिर फजर मैंने आपके पास पढ़ी या 19 को सबक पढ़ा के जोर पर मैंने दारुल ज़िक्रिया इस्लामाबाद जाना है, आखिरी नशिस्त में बयान है और वहाँ उस्ताद बंदी की तफसील है। फिर मैंने वापस आना है आपके यहाँ 20 के सबक के लिए, 20 के सबक यहाँ पर है, उसके बाद चुकेला है, फिर हमारा रात इजलास है, 21 को फिर यहाँ से फारिग करने के बाद मैं रात वहाँ जंग जलसा है वहाँ चला जाता
22 کو ہمارا مشورہ ہے، عشاء کے بعد میں جیلم ہوں، اور 23 کو میں 12 بجے کراچی پہنچ جاؤں گا، اور 25 کو انشاءاللہ 12 بجے رات میں دبئی بیٹھا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا سفر ہے۔ تو جو بندہ اتنا کام کرتا ہے اس کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ اس کا جواب، اس کا جواب، اس کا جواب، اس کے جواب۔ میں کہتا ہوں تسلی کے ساتھ بس اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیں کیسے کریں۔ بس عقیدہ بیان کریں 24 گھنٹے، عقیدہ عقیدہ عقیدہ، مسلک، دلائل، اکابر کا دفاع، اسی میں لگے رہیں۔ آپ جتنا وقت اپنے دفاع پر لگاتے ہیں نا، بس اس سے زیادہ دفاع اپنے اکابر کا کریں، اس میں بہت خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا 9 اکتوبر روز اتوار صبح 10 تا 2 بجے دیوان اقبال لاہور میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار، بیات خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ صاحب کی روح خوش ہوگی کہ نہیں؟ خواجہ صاحب کی جب رات دیکھے گی تو خوش ہوگی ہے، خواجہ صاحب کے متعلقین دیکھے خوش ہوگی نہیں؟ جب امام صاحب تک ہمارے امال اللہ اگر پہنچا دے وہ کتنے خوش ہوں گے؟ تو جب اس کی برکات آنی ہے تو مجھے کیا مصیبت، چھوٹے چھوٹے بات میں توجہ دے، کافر ہمارے ساتھ ہیں بس سب ہمارے ساتھ۔ گزارش سمجھتے ہو، دل بہت بڑا کیا کرو، آپ میرا دفاع چھوڑیں، آپ اپنے عقائد کا دفاع کریں اور اپنے قابل کا دفاع کریں، بس ہم اسی کو خوشی۔ استاد جی آپ نے ساتھ گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تقلید والی چیزیں بنائیں تو کافی ہیں۔ گارڈ 2 وجہ سے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 گارڈ رکھے جاتے ہیں قاتلوں سے بچنے کے لیے۔ نمبر 2 گارڈ رکھتے ہیں اپنی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ نمبر 3 گارڈ رکھتے ہیں چھوٹے موٹے آدمی، جسے ہم کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹا، چھوٹے موٹے آدمی کو ایسے نا آپ کو ایک گروپ میں رہے جیسے میں آپ کے قریبان نہ پکڑے، چھوٹے موٹے کے لیے۔ تو گارڈوں کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ گارڈ رکھنے سے یہ مقصد تو حاصل ہوتا ہے کہ جلسوں میں چھوٹا موٹا لڑکا آپ کے ہاتھ سے نہیں پڑتا، قریبان تک نہیں آتا، عام آدمی آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جب 2 گارڈ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو تو بندے کی شخصیت بنتی ہے، دنیا دار سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ جو تیسرا فائدہ ہے گارڈ کے ذریعے قتل ہونے سے بچ جائے، یہ فضول ہے، یہ فضول ہے۔ کیوں؟ جو قاتل آتا ہے وہ دیکھ کر آتا ہے کہ گارڈ کتنے، دوسری حساب سے بندوبست کر کے آتا ہے۔ قاتلانہ حملے میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے تو بغیر گارڈ کے بچا لیں، نہ فرمائے تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو تیسری وجہ ہے وہ تو بظاہر سمجھ نہیں آتی، اور باقی 2 وجہ میرا بھی دل کرتا ہے لیکن میرے پاس اتنے اسباب نہیں ہے کہ میں گارڈ رکھوں، اور اسباب بھی نہیں تو میں کیسے رکھوں؟ ایک اس چھوٹی گاڑی میں کتنے بندے بٹھائیں گے؟ مجھے بہت ساتھی پریشان ہے۔ میں ایک آدمی کو مجھے سننا ہے لاہور سے، مجھے کہتی ہے استاد جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں فرمائیں، یہ سبق پڑھا ہوگا مجھے نہیں پتا، کسی مدرسے میں جیسے بچیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا فرمائیں، کہتی ہے میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنے نام کے ساتھ محمد کا لفظ ختم کرو۔ آپ کیوں ختم نہیں کرتے؟ میں نے کہا وجہ، کہتی ہے حل کیا ہے؟ میں نے کہا میری قوم ہے، میں نے تھوڑا لکھتا ہوں، کچھ شہرت اتنی ہوگی ہے لیکن مولانا ریاض ہے کسی کو نہیں پتا، کوئی مولانا گمن ہے سب کو پتا ہے، کوئی میرا تو قصور ہی نہیں ہے نا۔ میں جہاں اللہ کو شوق و مقبائر لکھا عارف، یہ تو ہوتی تعارف کے لیے، وہ تعارف چل پڑا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن؟ یہ کہتی ہے میری خواہش ہے کہ آپ بیٹھ کے کام کریں، شاید لفظ گمن ختم کریں، اللہ کو بیٹھ کر آپ سے کام لیں، بچا کر آپ سے کام لے لیں گے۔ وہ سمجھے گمن تمہارا گھومنا، تو یہ گمن نام کی وجہ سے جس کا اثر ہے کہ آپ گھومتے رہتے ہیں، نام کا اثر پڑتا ہے نا مسمہ پر، وہ سمجھے جس وجہ سے جس کا اثر ہے نام کاٹ دیں گے تو شاید اثر ختم ہو جائے گا۔ مولانا ابوبکر غازی پور صاحب انڈیا سے تشریف لائے، 14 دن ہمارے پاس رہے، واپس جا کر نے زمزم رسالے پہ سفر نامہ لکھا 3 قسطوں میں۔ تو پڑھنا بڑا پڑھنے والا سفر نامہ ہے، کئی بار تو میرا دل کرتا ہے میں الگ سفر نامہ چھپوا دوں بھائی صاحب کو پاکستان کا، بڑا اس نے میری ڈرائیونگ کا مستقل ذکر کیا، مستقل کہ 2 فون ہوتے تھے، گاڑی چلاتے تھے، اور میں حیران تھا دونوں فون سنتا گاڑی کیسے چلاتا، 5 منٹ میں ایک ایسا منٹ نہیں ہوتا تھا جس میں ٹیلی فون نہ بجتا ہو۔ مولانا نے عجیب بہت طرح تفصیل ہے، ان میں اس میں پیراگراف لکھا امت کی وجہ تسمیہ، یہ پیراگراف ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ہماری قوم ہے، ان نے کہا مولانا پاکستان میں اتنا گھومتے ہیں اور ہمارے ان کا نام ہی گما کر دیا۔ خیر میں گزارش ہی کر رہا تھا، میں تھوڑی بہت گزارش نہیں سناتا ہوں، اس دور میں بھی آدمی کام کرے اللہ نتائج عطا فرماتے ہیں۔ آپ کام کریں، یقین فرمائیں میرا کوئی بدن آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، طاقت اور جسم نہیں ہے، ابھی تک میں نے ایک حلق سے ایک گھونٹ پانی کے وجہ سے نکالا، شاید آپ نے پانی پیا ہو، چائے بھی کچھ تو پیا ہوگا، ایک حلق سے ایک گھونٹ پانی کا ابھی تک میں نے نہیں اٹھا۔ تو فجر کی نماز پڑھ لی جاتی، چھوٹے موٹے کام میں نے کیے، اور اس کے بعد میں نے جاتی گر گیا، 6:30 بجے اٹھا ہوں بغیر کسی کے اٹھانے کے، بغیر کسی کے اٹھانے 6:30 بجے اٹھا ہوں، غسل کیا، کپڑے بدلے اور تازہ دم ہو کے پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب جائیں گے تو مہمان میرے پہنچ گئے، میں نے دیکھ لیے، ان کے ساتھ ناشتہ کریں، پھر اپنی گاڑی کو بسم اللہ پڑھ کے چلا دیں گے، چلو پہنچے اپنے مقام پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا، حضور خوراک کا اہتمام کم فرماتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کا اہتمام زیادہ فرماتے، سواری بہت اچھی رکھتے تھے، سواری بہت اچھی ہوتی تھی گھوڑا، تو مجھے اب سمجھ آتی ہے اچھی سواری میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ میں کبھی سفر میں جاتا ہوں، آپ میری بات کو نوٹ فرما لیں، شاید آپ میں سے اس پر عمل کر لیں، میں کسی علاقے نہیں، یہ ویسے ہی آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گی، وہ چونکہ میرے فائدے کی وجہ سے بتاتا ہوں، میں کسی جگہ پہ جاؤں ساتھ کھانے کا بہت اہتمام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کھانے پر پیسہ لگانے کی بجائے میرے ڈرائیور کو دے دیا کریں کہ یہ استاد جی گاڑی میں گیس ڈلوانا کچھ اور ڈلوانا، میں کھانا نہیں پکاؤں گا تو گاڑی دوسرے شہر پہنچ جانی ہے، اور گاڑی میں گیس ڈلوا دوسرے شہر میں نہیں پہنچنی، اور میں کئی بار اصرار کر کے کہتا ہوں ساتھی پھر بھی نہیں مانتے، 5 کھانے لگائیں گے، 6 کھانے لگائیں گے، دسترخوان سجا دیں گے، میں کہتا ہوں جتنا پیسہ آپ اس پہ لگایا ہے آپ کھانے پر پیسہ لگانے کی بجائے میری جیب میں ڈال دیتے، میں گاڑی کو خرچ کرتا تو سفر آسان ہوتا نا، کہتا ہے سفر آسان ہونا ہو، یہاں کے لوگوں کو سمجھے بہت بڑا دسترخوان، کبھی آپ کے پاس ہے تو اہتمام کرو گے اس بات کا، دسترخوان پڑا ہوا۔ اچھا یہ اس پہ بھی دلیل سنیں، میں اس پہ بھی دلیل دیتا ہوں، میرا ذوق نہیں ہے، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق، ایسے کوئی بندہ تاریخ لیتا حضرت اس کو فرماتے ہاں جی ہم آپ کے پاس آئیں گے کیا کھلاؤ گے، وہ کہتے ہیں چاول، میں دیکھتی اور کیا کھلاؤ گے، مرغا، فرماتا ہے لکھ اور کیا کھلاؤ گے، کسٹرڈ، لکھ لیا اور کیا کھلاؤ گے، ساتھ پھال رکھیں گے، لکھ لیا اور کیا کھلاؤ گے، بعد میں چائے پلائیں گے، لکھ لیا، اور میں سب کا بل بناؤ کتنے کا بنتا ہے، تو بل بناتا جی 1000 روپے لگے گا، فرماتے بھی 2 روٹیاں کھا کی 1 پلیٹ دال کی وہ ہمیں دے دینا اور باقی جو 950 روپے بنتے ہیں وہ مجھے میری تاریخ کے لیے دے دینا، تو مجھے میری تاریخ کے لیے دے دینا، وہ بجائے اس کے بعد تمہارا پیسہ ضائع کروں تو میرا پیسہ تاریخ پہ لگاؤں۔ آپ میری منشا سمجھیں، آپ یہ نہ کریں ہمیں ترغیب دے رہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، نا ہمیں آپ گھر کی روٹی دیں، ساتھ دال اور ساگ رکھ دیں، اگر آپ کے پاس حیثیت موجود ہے، وسعت موجود ہے تو پھر پیسے دو، وہ تاریخ پہ لگ جائیں گے، آپ مرغے پکا دو گے تو کہاں لگیں گے، کھائیں گے اور بعد میں پیشاب کر دیں، کیا کرنا ہے اس مرغوں کو، میری گزارش سمجھ لیں، طاقت کی چیز جائے تو پھر دودھ رکھو ساتھ کھجور رکھ دو، پیسے تھوڑے ہو کے کھانا مقوی ہو، دودھ رکھو ساتھ 1 چھٹان بادام رکھ دو، کیسے طاقت والا کھانا، یہ مقوی کھانے کھاؤ اور کھلاؤ، تھوڑے پیسے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بڑا دسترخوان لوگ دیکھتے ہیں، اللہ میں بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ استاد جی اگر یو فون کا ہے یہ جاز کرتا ہوں پولیس یہ دے دو، میں پتہ کرواتا ہوں کسی کا نام کس کا نام ہے، کیا پتہ کراؤ گے، میسج کس نے بھیجا ہے، یہ تو میں خود نہیں پتہ کرتا کس نے بھیجا ہے، آتا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیتے، آپ کو کیا دیں، اور میرا بچپن سے لے کے آج تک معمول ہے، پوری دنیا میں ایک شخص بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ جن سے ہمارا کسی درجے کے اختلاف ہو اور میں نے اسے ذاتی انتقام لیا، ہم نے ہمیشہ یہ طے کیا ہے کہ اللہ ذات کا انتقام کسی سے نہیں لینا، اور جب سونے لگے تو کسی نے زیادتی کی بھی ہو تو معاف کر دو، ہمارے اوپر زیادتی کا کوئی بندہ جہنم میں چلا جائے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کچھ ملے گا، دعا کرو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائے، اللہ اس کو بھی خوشیاں عطا فرمائے، پوری عمر جنت میں جائے خوشی ہوگی، ہمیں گالیاں دے کر کوئی جہنم میں کیوں جائے، اس لیے مثال یہ بناؤ جاتی کر اس کو بھی معاف کر دو، اس کا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کل استاد محترم مولانا رضوان علی صاحب طلبہ سے فرمایا تھا اندر بیٹھے وہ طلبہ جن کے پاس ڈیسک ہیں وہ ان کو باہر رکھ دیں تاکہ وہ طلبہ جو باہر بیٹھے ان کو بھی اندر بیٹھنے کا موقع مل سکے، آج طلبہ نے پھر اندر رکھ لیے، چلو آج رکھ لیے، کل رکھ دیں، آج اندر رکھ لیے کل باہر رکھ دیں، اصل بات طلبہ ڈیسک رکھتے ہیں لکھنا ہوتا ہے، تو جس لکھنا ہے وہ ڈیسک پر کیسے لکھے گا، اردو ہوتی ہے نا، تو جس نے لکھنا ہو وہ ڈیسک پر ہی لکھے گا، تو جسے نہیں لکھنا وہ ڈیسک نہ رکھا گیا، تو لکھنے والے کو تو آدمی کیسے کہہ سکتے ہیں جاکر بیانی کو، یا تو مجھ جیسا ہو جو لکھے گا، میں جب پڑھتا تھا تو میں نہیں لکھتا، میں نے پورے زمانے طالب علم میں ایک ارشاد الصرف کی کاپی لکھی ہے اور ایک کاپی لکھی، ارشاد کی کیوں لکھی ہے کہ ہمارے استاد کتاب دیکھ کر نہیں لکھاتے ہی کاپی، وہ کتاب دیکھ رہے تھے کہتے ہیں تم کاپی میں لکھو، ہم جتنے قوانین تھے وہ سارے ہم کاپی میں لکھتے تھے، کاپی لکھنا مجبوری تھی، کافی کیوں لکھی تھی، ہمارے استاد جب جامعہ ملویہ کافیاں پڑھاتے تھے تو وہ کافیہ دوران سبق پڑھاتے، کوئی ایک بھی طالب علم کافی نہیں لکھتا تھا بشمول میرے، یہ ہمارا کافی کا ریکارڈ ہے، کوئی کافی لکھتا تھا بشمول میرے، عصر کی نماز میں لڑکے جامعہ ملویہ میں باہر کھیلا کرتے تھے اور میں عصر کے بعد بیٹھ کے کافی نہیں کرتا تھا، ایک مرتبہ استاد بڑے تعجب سے فرمایا کافی کیوں نہیں لکھتے، کافی کتنے سوال و جواب کیوں نہیں لکھتے، تو طلبہ کو ادھر دے کر رکھ پڑے، استاد نے کہا تو بتا کیوں نہیں لکھتے، مجھے جو دے کر رکھتے ہیں، تو میں کلاس بہت صوفی مشہور تھا،
اب جو میرا مجھے صاف کراتا، اب جو میرا پیٹ کراتا، تو میں بہت شبے میں چھوڑتا. استاد کہتے تو بتا کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا ساری اثر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ہمیں یاد رہتے ہیں. استاد جب چاہے سو میں پھر استادوں نے آزمانے کے لیے مرتبہ پورا گھنٹہ کافی کی تکلیف اور میں سناؤ جب میں پوری تکلیف سنائی کافی ساتوں باتیں پوچھی. میں نے کافی کافی لکھی تھی اور ایک ارشاد السلف کی میں نے بخاری کی کافی کبھی لکھی. اور وہ طلبا جنہوں نے میرے ساتھ دورہ حدیث پڑھا ہے آپ ان سے جا کر پوچھ لیں. میں ایک ہفتہ بس اوقات اپنے جہادی امور کی وجہ سے صحیح بخاری کی چھٹی کرتا اور جب واپس آتا تھا تو بخاری کے ان اسباق کا بھی تکرار کراتا تھا جو اسباق میں نے لکھے پڑے ہوئے تھے. یہ میرے دورہ حدیث کے شرکاء سے بھی پوچھ لیں. میں جھوٹ بولتا ہوں یا سچ کہتا ہوں؟ میں نے یوں جب کے پڑھا ہے. میں کیسے اس دور کے پڑھنے کا فائدہ ہے آپ مجھے لکھ نہیں. میں نے کہا یا تو ہم جیسا کافی لکھے ہی نا تو وہ تو بے شک باہر بیٹھے اندر بیٹھے برابر ہے اور جس نے کافی لکھی ہے وہ تو ڈیکس رکھے گا. استاد رضوان صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے ہم اس کے رات تو نہیں جا سکتے. ان کا مقصد ہوگا کہ جن نے نہیں لکھنا وہ ڈیکس نہ رکھے تاکہ جگہ پا جائے. ویسے بھی سارے اکٹھے ہوں گے تو حوث بہت زیادہ ہو جائے گی اور سنبھالنے بہت مشکل ہوگی. کب کتنی حوث آپ دیکھیں بہت حوث ہے. دعا فرمائے اللہ میں اسباب عطا فرمائے. سچی بات ہے آپ کے آنے پر ہم جب اسباب سے اتنے پریشان ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. ابھی تک آپ کے دورے کی کلاس نہیں ہوتی. میں نے کہ اگر اب تک یہ کلاس نہیں مل سکے یا طلبا کے پانی کے لیے گزارا مظاہرہ کرو گے پلیٹیں کل پہنچی گزارا مظاہرہ کرو گے بنا دیجیے کرو. اس سے زیادہ قسم پرسی کیا ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے جو ہمارے ذرا جو غلط فہمی ہوتی ہے نا. ابھی کدھر ہے لاہور، آج کدھر ہے پشاور، کل کدھر تھے کوئٹہ، اب یہاں کدھر ہے کراچی. تو میرا بہت پیسہ ہے. میں نے کہا یار پیسہ میرے پاس ہوتا ہے سننے والوں کے پاس ہوتا ہے یا سننے والوں کے پاس ہوتا ہے یا ان علماء جو نے مجھے بلایا جلسے پر پیسے اکٹھے کیے ہیں. میرا تو پیسے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو جلسے میں جاتا ہوں پھر گھر پہ پھر جلسہ پھر گھر پہ تو پیسے والوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. عام بندہ سمجھتے کہ جلسے بولتے ہیں زیادہ پیسہ بولتا ہوں. میں کل لاہور میں تھا مجھے 3000 روپئے دیے. کل میں لاہور میں گیا بیان کتنے دیے مجھے 3000. مجھے طالب نے فون کیا استاد میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے میں یہ دورہ سرو کرنے کے لیے آیا ہوں تو مجھے پیسے دیے. میں نے کہا جو واپس میں نے کتنے دیے کہ 2500. میں نے کہا 2500 آپ رکھ لو 500 کر تم جو پوچھو ہم بھی پوچھو. اب ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. ٹھیک ہے 2000 کا جیب سے ڈلوا دیں کیا ہوگا؟ اللہ پھر دے دے. نہیں ہوگا اللہ پھر دے دے. کبھی بھی یہاں آنے والا طالب میرا پوری دنیا میں ریکارڈ ہے. کوئی اس وجہ سے نہ کہے کہ میں غریب ہوں میں کوئٹہ رہتا ہوں میں پشاور رہتا ہوں میں سندھ رہتا ہوں میں افغانستان رہتا ہوں بہت دور ہوں میرے پاس کرایہ نہیں ماہانہ خرچے میں نہیں آ سکتا. ہم ماہانہ وظیفہ نہیں دیتے لیکن جو اس وجہ سے نہ صرف اس کی جیب کمزور ہے وہ آئے خرچہ ہماری ذمہ داری بھی شامل ہے. مدرسین میں سے کوئی بندہ تخصص کرنا چاہے اور اس کے بعد وسائل نہ ہو میں ماہانہ وظیفہ کو دوں گا جتنی بہت اس مدرسے کی تنخواہ دیتا ہے وہ پڑھے ہمارے پاس آئے. اور میں نے کئی مرتبہ کہہ رکھا ہے ایسا بندہ جس کو مطالعے کا ذوق ہو مطالعے کا شوق ہو اور اس کی مالی حالت کمزور ہو اور میرے پاس جہاں مطالعہ کرے میں ماہانہ اس کو اتنی تنخواہ دوں گا جتنے ایک ملک میں مدرس کو دیتا ہے. صرف اس کے مطالعہ کرنے پہ میرے پاس کوئی کام نہ کرے مطالعہ کرے چلے جائے. اس سے بڑھ کر میں کیا سہولتیں دے سکتا ہوں؟ مجھے فرمائیں. اب ہر بندے کو ہوتی ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو میں آپ ہی کے دونوں کیسے پیش کروں؟ یقین فرمائیں باتیں کہنے والی نہیں ہوتی. میں بھی آیا میں نے گھر والوں کو پوچھایا بھی آپ پوچھے میں جاؤ تو پوچھ رہے تھے مہمان آ رہے ہیں تو پھر دال پکا رہے مہمان آ رہے ہیں پھر کیا پکائیں گے؟ میں نے کہا بس جو ہے بس پکائیں گے مہمانوں کو جو ہم کھائیں وہ کھائیں گے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں. میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتا. یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کام کریں باقی معاملات سارے اللہ پہ چھوڑیں. دنیا میں دنیا کے لیے جیتے ہیں آخرت کے لیے جیتے ہیں. بولو یہ جو ہماری ٹھاڑ باڑ ہوتی ہے نا ظاہر کیوں ہماری جنگ دشمن سے. میں نے آپ سے کہا تھا یہ لڑائی جھگڑوں سے سیکھو. جیب خالی بھی ہو نا تب یہ منہ کو تیل لگا کے رکھتے ایسے ہے یہ ہماری لڑائی دشمن سے ہے. ہمارا دشمن کو سمجھے غریب پورے دنیا کے دشمن سمجھو. پیسہ ہے گاڑی ہے لڑکے ہیں مال کو دیکھیں ایک موبائل 10,000 کا ہے ایک موبائل 25,000 کا ہے گھڑی 15,000 کی ہوتی ہے. میں بڑی صاف ستھری چیزیں میری ایک پگڑی ہے پھر سے پوچھو کتنے کی آتی ہے پشاور سے. اس سے زیادہ میں پگڑی نہیں لیتا اور ابھی میں نے اکٹھی 10 پگڑیاں منگائی ہیں ایک پشاور سے. ان سے پوچھو میں نے کہا وہاں جاؤ پگڑیاں خریدو کہتے ساری پورے پشاور میں نہیں ہے صرف اتنی مل رہی ہے ایک جگہ 35 کا تو ایک جگہ سے 56 کا. میں نے کہا ساری خریدو ساری خریدو. کیوں یہ پگڑی میں اپنے بھائی میں عاشق کو پگڑی کا میری مجبوری ہے. 2,500 روپئے میں ایک ملتی ہے 2 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے اور میں پگڑی اپنے پسند کی پہنتا ہوں. باہر جاتا ہوں تو لوگ پکڑ کہتے ہیں تو مولانا کدھر سے ملتی ہے؟ میں نے کہا جدھر سے ملتی ہے میں نہیں ملتا یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. اپنا ذوق ہوتا ہے نا. میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں بھائی جب جنگ دشمن سے ہے تو وہاں تو آدمی کو چھاڑ باڑ سے نکلنا چاہیے. اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ فقیر ہے لوگ کہیں کہ مسکین ہے لوگوں کہنے سے کیا بن رہا ہے. آئندہ نے آپ دی کہ ایسا اللہ سے گمان رکھو اللہ ایسا عطا فرما دے.
دعا کو اللہ میں اسباب عطا فرمائے. آئندہ کرو سو دعا کے نیچے پہ ہو دعا کریں. دعا تو کرو گے نا؟ بہت زیادہ چندے مانگ رہے ہیں, دعا کرو. ارے آپ دعا تو کرو. اسماعیلی فرقے کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دیں کہ کل کے بعد متفق آخری اسماعیلی فرقے نے چاروں ان شاء اللہ بس اس کو یاد کریں ان شاء اللہ. اس کا بھی اہتمام کر لیں, یاد رکھنا اس کو ان شاء اللہ. اگر غیر مقلد تقلید کرتے ہیں کسی بات میں تو تقلید جامع اور مانے تاریخ پر کس بات میں ثابت نہیں آتی, جیسے پورا مقراوی تقلید نہیں رضی اللہ کیونکہ ان کا مذہب کو نہیں تقلید ایسے آدمی کو نہیں کہتے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, ایک ہوتا ہے ایک مسئلہ کسی سے لے لینا, یہ بات اور ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے جبھی مسائل میں ایک امام مان لینا, یہ بات اور ہوتی ہے. فردن ایک مسئلہ بغیر دلیل مان لیں, اگرچہ تقلید اسے کہتے ہیں لیکن وہ اصطلاحی تقلید نہیں ہوتی. اصطلاحی شریعت میں تقلید کا معنی ہوتا ہے تمام مسائل میں ایک امام کو متعین اسی تقلید شروع کر دیں, اور یہ تراویح والا مسئلہ نہیں. وجود و فقہ میں کئی مسئلے ایسے بھی ہیں جو خلاف تہذیب ہیں, جن سے پر تقلید میں ذہن میں انقراض پیدا ہوتی ہے. کیا یہ مسائل پھر بعد امام حنیفہ کے ہیں؟ ایسا کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں کہ جس کو سن کر تقلید میں ذہن پیدا ہوتی ہو. ہاں آپ کو سمجھ میں دقت پیش آتی ہے, اس لیے آپ سے ذہن پیدا ہوگی. اب جو مسئلہ کوئی بندہ پوچھے گا وہ مسئلہ بتانا تو ہے. وہ مسئلے قرآن کریم میں بھی ہیں, وہ مسئلہ حدیث مبارک میں بھی ہے. جب قرآن کریم میں ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء, اے میرے پیغمبر یہ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, تو حیض کا نام سن کر مزہ آتا ہے کہنا آتی ہے؟ بتاؤ بولو نا, کہنا آتی ہے نا. اللہ کا قل هو اذى, بتاؤ یہ گندگی ہے, تو گندگی کا نام سن کر کہنی آتی؟ کیا قرآن نے بیان نہیں کیا؟ بتاؤ. مکھی کا نام سن کے لطف آتا ہے, کہنا آتی ہے؟ میں حفظ میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا, جب اس کو کھانے سے اٹھانا ہو کتنی بار کہہ دو ارے مکھیاں ادھر کرو, وہ کھانے سے اٹھ جاتا. ہم نے جب بھی اٹھا مکھی کے نام سے کھانا چھوڑ کے چلے جاتا تھا, ہم اپنا کھانا پورا کر لیتے. اس کی عادت تھی کہ مکھی کا نام لے اس کو کھانا حلق میں نہیں آتا تھا, لیکن مکھی کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. ٹھیک ہے, مچھر اچھا لفظ ہے, غیر والا لفظ ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, مکڑی یہ کیسا لفظ ہے؟ کمثل العنکبوت, قرآن میں ہے یہ؟ بولو نا. تو یہ پھر قرآن سے بھی نکال دیں بھئی, مسائل بتانے ہیں نا, گر آئے یا گر نہ آئے. مسئلہ تو مسئلے کا ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے یا مسئلہ فکر شاہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں, تفصیلات کی تو وقت چاہیے. فی الحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فکر شاہ ولی اللہ تنظیم والوں کو ہمارے اکابر گمراہ سمجھتے ہیں, اہل حدیث سمجھتے ہیں. ان کو مولانا شریف اللہ خان دامت برکاتہ نے باقاعدہ فاطر مدارس سے خارج کر دیا ہے اسی بنیاد پر. اشتراکیت کے قائل ہیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے ان کے دین ثانوی درجے میں ہے اور معیشت اول درجے میں. کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو جائے تو دین ٹھیک ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں دین ٹھیک ہو جائے تو معیشت نہ بھی ٹھیک ہو تب بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. جب دین ٹھیک ہو معیشت خود کو ٹھیک ہوگی نا. اگر تقلید ضروری ہے تو پھر آئمہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اس کا جواب دے چکا یا نہیں؟ دے چکا ہو نا. وہ تو خود امام تھے, اور جو خود امام ہوتا ہے کسی اور کی تقلید نہیں کرتا. چلتے رہے. یہ چٹ ایسے اس میں تھوڑی سی دیر لگنی ہے. اگر امام یوسف, امام محمد, امام حنیفہ کے مقلد تھے تو ایک تہائی مسائل میں اس اختلاف جو کیا یہ رکھ لیتے ہیں, اس کو تھوڑی سی دیر لگنی ہے. میں انشاءاللہ شامی وغیرہ کے حوالے سے کچھ تفصیل ہم جان کر اس کا جواب کیا. باقی انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر 2 منٹ لیٹ ہوگی, لیٹ بھی آپ نے کرانی ہے اور چٹ بھی آپ نے دینی ہے.